آج ہم بات کریں گے شہزادی ایلارا کی۔ اب یہ کوئی عام پریوں کی کہانی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک کیس سٹڈی ہے، ایک گہری ذاتی تبدیلی کی کہ کیسے کوئی اپنی سب سے بڑی کمزوری کو ہی اپنی سب سے بڑی طاقت میں بدل سکتا ہے۔ اچھا، شہزادی لارا کیسی تھی؟ اس کا اندازہ صرف ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتی تھی، کاش میرا منہ یہ خود ہی چبا لیتا۔ بس یہ ایک جملہ ہی ان کی کاہلی کی پوری کہانی سنا دیتا ہے۔ تو چلیے کہانی کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، اولس کی کلا۔ بات ہو رہی ہے ویڈانٹس کی سلطنت کی، اور یہاں ہماری شہزادی ایلارا ہیں جنہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں سستی کو ایک آرٹ فارم بنا دیا تھا۔ مطلب ان کی سستی کا لیول کیا تھا، ذرا سنیے۔ سیب چبانا؟ ارے نہیں، وہ تو بہت محنت کا کام تھا، تو سیب کو پیس کر کھلایا جاتا تھا۔ اچھا، خادم کو بلانے کے لیے گھنٹی بجانی ہے؟ وہ تو بہت بھاری تھی۔ اور کھانے کے ہال تک صرف 10 قدم چلنا، وہ بھی ایک پہاڑ سر کرنے جیسا تھا۔ اور سرکاری کاغذات پڑھنا، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آرام کی وجہ سے آنکھیں تو ہر وقت بند ہی رہتی تھیں۔ لیکن دیکھیں، یہ مسئلہ صرف ان کی ذات تک محدود نہیں تھا۔ ایلارا کی اس سستی کی وجہ سے پوری کی پوری سلطنت کا نظام بگڑنے لگا تھا، اور اس کا اثر وہ ہر طرف نظر آ رہا تھا۔ خادمائیں بیچاری تھک کر چور ہو چکی تھیں، درباریوں نے اپنی نوکریاں چھوڑنا شروع کر دی تھیں، شاہی کام تو جیسے رک ہی گئے تھے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ لوگ مذاق میں کہتے تھے کہ ان کی بلی ان سے زیادہ اچھی حکمران ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کے والدین اب کسی حل کے لیے بالکل بے چین تھے۔ اور یہیں پر کہانی میں آتا ہے ایک جادوئی ٹویسٹ۔ ایک جادوگرنی جس کا نام تھا میرابیل، وہ سلطنت میں آتی ہے، اور اس کے پاس اس مسئلے کا ایک بڑا ہی دلچسپ حل تھا۔ تو اگلی صبح ایلارا جب اٹھیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ سارے نوکر غائب، اور ان کی جگہ کمرے میں کیا تھا؟ ایک سنہری جھاڑو جو ہوا میں تیر رہا تھا، اور اس جھاڑو نے بالکل صاف صاف کہہ دیا، تبدیلی کا وقت آ گیا ہے۔ اور اصول بہت سیدھا سا تھا، کام نہیں تو کوئی خادم بھی نہیں۔ تو اب اپنی پرانی آرام والی زندگی واپس کیسے ملے؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، اسے 3 چیلنجز پورے کرنے تھے، ایسے چیلنجز جو اس کی ہمت اور محنت کو آزمانے والے تھے۔ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی تبدیلی کا سفر، اور ہمارا اگلا حصہ بدلاؤ کی 3 چنوتیاں۔ اس کے سامنے 3 ٹاسک رکھے گئے، اور ہر ٹاسک کا مقصد ایک ہی تھا، اسے محنت کی قیمت سکھانا۔ تو وہ 3 چیلنجز کیا تھے؟ پہلا، پورے محل کے بڑے ہال کی صفائی کرنا جو بالکل دھول سے آٹا پڑا تھا۔ دوسرا، شاہی باغ جو بالکل مرجھا چکا تھا، اسے دوبارہ زندہ کرنا۔ اور تیسرا اور سب سے بڑا، فصل کی کٹائی پر ایک زبردست دعوت کا انتظام کرنا۔ اب شروع میں تو ایلارا نے اپنی پرانی عادتیں نہیں چھوڑیں۔ اس نے شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کی، دھول کو قالین کے نیچے چھپا دیا، فرش پر بس پھونک مار دی، مطلب وہی کام چوری۔ وہ اب بھی محنت سے بچنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ جادوئی جھاڑو اس سے کہاں ہار ماننے والا تھا۔ اس نے ایلارا سے ٹھیک سے کام کروایا، اور جب ہال سچ میں چمکنے لگا تو ایلارا نے پہلی بار اپنی محنت کا نتیجہ دیکھا۔ وہ خود حیران رہ گئی اور بولی، واہ، یہ تو واقعی بہت خوبصورت ہے، میں نے اسے کبھی اس طرح دیکھا ہی نہیں۔ اور یہ اس کے لیے فخر اور اطمینان کا ایک بالکل نیا احساس تھا۔ اچھا، اب باری تھی دوسرے ٹاسک کی، باغ کی۔ یہاں بھی اس نے پہلے تو وہی بہانے شروع کیے، اوف میری کمر میں درد ہے، اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن اس کی مدد کے لیے وہاں ایک جادوئی بالٹی تھی جو بول بھی سکتی تھی، اور وہ اسے سونے کہاں دیتی، فوراً پانی کے چھینٹے مارتی۔ خیر، اتنی شکایتوں اور ڈرامے کے بعد جب باغ ہرا بھرا ہو گیا تو ایلارا اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اور اب ہم پہنچے ہیں آخری اور سب سے مشکل چیلنج پر، محنت کا میٹھا پھل۔ اب کی بار ایلارا کو صرف خود کام نہیں کرنا تھا بلکہ ایک پورا ایونٹ مینیج کرنا تھا۔ یہ اس کی لیڈرشپ کا اصلی ٹیسٹ تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جادوئی اوزاروں کو بس آدھے ادھورے حکم دیے، ہاں بھائی کچھ اچھا سا بنا لو، ہال کو بھی ذرا چمکا دینا، اور یہ کہہ کر خود سونے چلی گئی۔ اور نتیجہ؟ مکمل تباہی۔ مطلب تباہی بھی کیسی؟ پورے ہال میں ابلی گوبھی کی بو، برتن اور دیگچیاں چھت سے لٹک رہی تھیں، اور جو میوزک بینڈ تھا وہ اتنا بے سرا گا رہا تھا کہ کانوں سے خون آ جائے۔ یہ سب اس کی سست اور لاپرواہ لیڈرشپ کا نتیجہ تھا۔ اس تباہی اور شرمندگی نے ایلارا کو آخرکار ایک بات سکھا دی
کہ لیڈرشپ کا مطلب صرف حکم چلانا نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی محنت لگتی ہے۔ صحیح کامیابی کے لیے آپ کو صاف صاف ہدایات دینی پڑتی ہیں اور خود بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس بار ایلارا نے ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی۔ اس نے ہر چیز کے لیے بالکل صاف صاف انسٹرکشنز دیں۔ کھانا کیسا ہوگا، سجاوٹ کیسی ہوگی، میوزک کیا بجے گا، اور اس نے جادوئی اوزاروں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا، اور سب نے مل کر ایک واقعی شاندار دعوت تیار کی۔ اور بس اسی کے ساتھ ہم کہانی کے آخری حصے میں پہنچاتے ہیں، کام کاجی راجکماری۔ جب اس کے گھر والے اور سارے ملازم واپس لوٹے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اس کے والد نے حیرانی سے پوچھا، ارے یہ اتنی زبردست دعوت کس نے رکھی ہے؟ اور ایلارا نے پہلی بار بڑے فخر کے ساتھ جواب دیا، یہ میں نے کیا ہے، ہاں تھوڑی مدد کے ساتھ۔ تو ایلارا کی جو تبدیلی تھی وہ واقعی بہت گہری تھی۔ کہاں وہ شہزادی جو ایک انگلی ہلانا پسند نہیں کرتی تھی، اور کہاں یہ جو اپنے کام پر فخر کر رہی تھی۔ پہلے وہ سلطنت کے لیے ایک بوجھ سمجھی جاتی تھی، اور اب وہ ایک محنتی اور قابل تعریف حکمران بن گئی تھی۔ اسے آخرکار سمجھ آ گیا تھا کہ محنت کا پھل واقعی میٹھا ہوتا ہے۔ تو ایلارا کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، کیا اصل خوشی صرف آرام کرنے میں ہے، یا پھر کام اور آرام کے بیچ ایک بیلنس میں؟ اس کی کہانی تو یہی بتاتی ہے کہ محنت کرنے میں ایک الگ ہی قسم کا اطمینان اور فخر ملتا ہے، ایک ایسی خوشی جو شاید صرف سستی اور آرام میں کبھی نہیں مل سکتی۔